واو حرف عطف، ادخل فعل، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یدا کا مضاف الیہ سے مل کر کے ادخل کا مفعول بھی، فی حرف جار، جیبی کا مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ادخل سے متعلق، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تخرج جو ہے یہ جواب امر ہے، امر کے جواب میں، اس لیے مجزوم ہے۔ ہیہ ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو ذوالحال ہے، بیضاء حال ہے۔ من حرف جار غیر مضاف، سوئین مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کے جار مجرور سے مل کر کے، من کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے بیضاء سے متعلق ہو جائے گا کیونکہ یہ صفت مشبہ ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہو کر کے دوسرا حال ہو جائے، دوسرا حال بھی ہو سکتا ہے، بیضاء سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ چلیے، فی حرف جار ہے، تسعی مضاف، آیات مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے یہ بھی محذوف سے متعلق ہو کر کے تخرج کی ہی ضمیر سے حال ہی ہو جائے گا۔ الی فرعون، الی حرف جار، فرعون معطوف علیہ، واو حرف عطف، قوم ہی مضاف الیہ سے مل کر کے معطوف علیہ سے مل کر الی کا مجرور جار مجرور سے مل کر کے یہ بھی جو ہے متعلق ہو جائے گا اسی محذوف سے کہ جس سے ہم نے فی تسع آیات کو متعلق کیا ہے، تیسرے حال سے متعلق ہو جائے گا۔ ہاں، مصاحبتاً کے نکال لیں گے، کیا نکال لیں گے؟ ہاں چلیے، اور یہ بھی جائز ہے کہ الی فرعون یا فی تسع آیات اور الی فرعون دونوں اذهب فعل محذوف سے متعلق ہو جائیں، کس سے؟ تو پھر فی تو خیر ہر ماں کے معنی میں ہے یہ۔ ان حرف مشبہ فعل ہے، ہا میم ان کا اسم، کانا فعل ناقص، واو ضمیر کانا کا اسم، قوما فاسقین مضاف الیہ سے مل کر موصوف صفت سے مل کر، کانا کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وادخل یدک، یہ ایک حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ تو یہ دکھا دیا گیا، دوسرا معجزہ اللہ فرماتا وادخل یدک، اور اپنے ہاتھ کو داخل کرو، فی جیبی کا اپنے گریبان میں، تخرج وہ نکلے گا بیضاء بالکل سفید، من غیر سوء بغیر بیماری کے۔ یہ من غیر سوء جو ہے یہ فن احتراز ہے۔ کیا ہے؟ فن احتراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کلام میں متکلم کو یہ اندیشہ ہو کہ مخاطب جو ہے وہ خلاف مقصود کا وہم کر سکتا ہے، یعنی متکلم کا جو مقصد ہے اس کے خلاف کا وہم ہو سکتا ہے مخاطب کو، تو اپنے کلام کے آخر میں کوئی ایسا کلمہ لگا دے کہ جو اس خلاف مقصود کے وہم کو دور کر دے۔ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہاتھ سفید ہے، بیماری کی وجہ سے تو نہیں ہے، تو من غیر سون لگا دیا کہ ہاتھ سفید ہوگا لیکن بیماری نہیں ہوگی، بغیر بیماری کے۔ فی تسع آیات، اور یہ ہے ان 9 نشانیوں میں کہ جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھیں 9 نشانیاں ہیں، آیات 9 ہیں، 9 نشانیاں حضرت موسیٰ کو دی گئی، 2 تو یہی ہو گئی، اور پڑھ لینا سورہ انفال میں، اعراف میں ہے، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا قوم مجرمین۔ ہاں چلو، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، سمجھے گے نہیں؟ چلیے کتنے ہو گئی؟ طوفان، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، 5 ہو گئیں، اور 2 یہ 7، اور 2 نشانیاں اور ہیں۔ چلیے شاید ایک فلق بحر ہے، سمندر کو پھاڑا تھا، سمجھے نہیں، اور ایک انفجار شاید دیکھ لینا، اور چشمے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، ایک وہ نشانی ہے۔ تو یہ 9 نشانیاں ہیں۔ چلیے، فی تسع آیات، فرعون اور اس کی قوم کی طرف، تو یہ بھی ہو سکتا ہے 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کی قوم کی طرف تو جا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، فرعون اور اس کی قوم جو ہیں وہ فاسق قوم ہیں۔ فاسق کے 2 معنی آتے ہیں، فسق کے معنی آتے ہیں خرج عن الطاعۃ، اطاعت سے نکل گیا،
اطاعت سے نکلنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک اطاعت سے نکلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لایا تو اطاعت سے نکل گیا تو یہ فاسق کافر ہے. اور ایک فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو خرجہ ایمان نہیں ہے بلکہ خرجہ عمل سے نکل گیا, ایمان تو لایا لیکن نماز نہیں پڑھی, وہ فاسق عمل ہی ہوتا ہے. تو فاسق اعتقادی جو ہے وہ کافر ہے اور فاسق عملی جو ہے وہ کافر نہیں ہے. تو یہ کون سے یہ کافر تھے. چلیے فحرف عطف لما مضاف جاءت فعل اور ہم ضمیر مفعول به آیاتنا مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال مبشرۃ حال ذوالحال سے مل کر کے جاءت کا فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے لما کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر کے شرط قال فعل و فاعل ھذا اسم اشارہ مبتدا سحر مبین موصوف صفت سے مل کر کے خبر مبتدا خبر سے مل کر قال کا مقولہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا. واو حرف عطف جحد فعل واو فاعل بہا جار مجرور سے مل کر کے جحد سے متعلق اور جحد کی جو واو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے, واو حالیہ ہے. اور ماضی جب حال بنتی ہے تو قد ضروری ہوتا ہے, جب ماضی مثبت ہو تو یہ قد محذوف ماننا ضروری ہے. استیقنت فعل ہے, ہا مفعول به ہے مقدم, انفسہم استیقنت کا فاعل ہے. ظلمن ظالمینہ کے معنی میں اور علوًا عالینہ کے معنی میں یہ حال ہو سکتے ہیں انفسہم کی ہم ضمیر سے. اور ظلمن و علوًا مصدری ہوں گے, مفعول لہو بھی ہو سکتے ہیں. کس کا؟ استیقنت ہو جحدو کا. مفعول لہو کس کا بنیں گے؟ جحدو کا. اور حال بنیں گے تو انفسہم کی ہم ضمیر سے. استیقنت فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہو جائے گا جحدو کی واو ضمیر سے, حال ذوالحال سے مل کر کے فاعل ہو جائے گا اس کا. اور ظلم و علوًا اگر ہم نے ان کو حال نہیں بنایا تو یہ مفعول معطوف علیہ سے مل کر جحدو کا مفعول لہو ہو جائے گا. چلیے فحرف عطف انظر فعل ہے, انت فاعل ہے. کیفا کانا کی خبر مقدم ہے. عاقبۃ المفسدین مضاف سے مل کر کانا کا اسم مؤخر ہے. کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انشائیہ ہو کر انظر فعل کے مفعول کے قائم مقام ہے. انظر عمل تو نہیں کرے گا کیونکہ استفہام سے پہلے والا عمل نہیں کرتا ہے. چلیے فلما جاءتہم آیاتنا جب ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں مبصرتاً, بہت تو ابصرہ کے معنی دیکھنا آتے ہیں, لفظ ترجمہ تو یہ ہوگا نشانیاں آئیں دیکھتے ہوئے مرادہ روشن ہو کر. قالو بولے ھذا سحر مبین یہ کھلا ہوا جادو ہے. ارے ہنسدے کو دیکھ کے کرے نہیں کرے کہ جب موسیٰ تو جادوگر ہے. وجحدوا بها انہوں نے ان آیات کا انکار کیا, حالانکہ استیقنتھا انفسہم ان کے دلوں نے ان آیات کا یقین کر لیا تھا, وہی مانتے تھے کہ ایسا جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو انکار کیوں کیا؟ ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے ہیں, یا یہ ہے کہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے اس حال میں کہ وہ ظالم تھے اور تکبر کرنے والے تھے. اگر حال بنائیں گے تو ان کے جو انکار کرنے کی وجہ تھی وہ ظلم اور تکبر تھا, نہ کہ عدم یقین. یقین تو ان کے دلوں کو ہو گیا تھا کہ یہ موسیٰ سچے ہیں. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ فانظر تو تم دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. حرف عطف لقد میں لام جو ہے وہ جواب قسم کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قسم محذوف ہے. لقد جہاں بھی ہوتا ہے وہ جواب قسم ہی کے لیے ہوتا ہے. آتینا فعل اور فاعل ہیں, آتا فعل نا فاعل. داوودہ معطوف علیہ ہے, واو حرف عطف سلیمان معطوف علیہ سے مل کر مفعول به اول, علما مفعول به ثانی. داوود اور سلیمان دونوں ہی غیر منصرف ہیں, علمیت اور عجمہ ہے ان کے اندر. علما مفعول به ثانی, فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جو ہے جواب قسم ہو جائے گا, قسم محذوف کا. اب قسم محذوف کیا ہوگی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا قول ہے یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا, تو نکال لیں گے اقسم. اقسم تو نکلے گا, بلکہ اقسم نہیں نکالیں گے, یہ نقسم نکالیں گے. آتینا ہے نا,
تو متکلم جمع کے نکالیے. نقسم بعزتنا کیا نکال لیں گے؟ نقسم. چلیے واو حرف عطف ہے. اب حرف عطف جب ہے یہ واو تو کس پر عطف کرنے کے لیے ہے؟ آتینا پر عطف کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. ارے یہ آتینا پر عطف کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئی نہیں؟ تو دراصل معطوف علیہ محذوف ہے. فعملا کیا نکالیں گے؟ فعملا بما آتیناہما. فعملا بما آتیناہما وقال. تو قالا کا عطف کس پر ہے؟ عملا والے جملے پر جو محذوف ہے. قالا فعل الف فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. الحمد مبتدا ہے. لام حرف جار ہے. اللہ اسم جلالت لفظاً مجرور. الذی اسم موصول. فضل فعل ہوا فاعل نام مفعول به. علی حرف جار کثیر موصوف. من حرف جار. عبادہ مضاف بمضاف الیہ موصوف. المؤمنین عباد کی صفت یعنی مضاف کی صفت. موصوف صفت سے مل کر مجرور. جار مجرور سے مل کر ثابتن یا کائنن وغیرہ محذوف سے متعلق ہو کر کثیر کی صفت. موصوف صفت سے مل کر اعلیٰ کا مجرور. جار مجرور سے مل کر فضلہ سے متعلق. فضلہ فعل اپنے فاعل. متعلق سے مل کر الذی کا صلہ. موصول صلہ سے مل کر کے اللہ اسم جلالت کی صفت. موصوف صفت سے مل کر لام کا مجرور. جار مجرور سے مل کر کے محذوف سے متعلق ہو کر ثابتن وغیرہ سے الحمد کی خبر. اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے یہ جملہ محل نصب میں ہے کیونکہ قالا کا مقولہ ہے. واو حرف عطف ہے. ورثہ فعل ہے. سلیمان فاعل ہے. داود مفعول به ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. واو حرف عطف ہے. قالا فعل. یا ایھا الناس یا حرف ندا ہے. ایو منادا ہے. ایو ہاں برائے تنبیہ. الناس یا تو ایو کی صفت یا تو یا ایو سے بدل یا ایو کا عطف بیان تینوں ہو سکتا. جو کلمہ صفت بنتا ہے وہ اس میں مشتق ہوتا ہے لیکن دو جگہ اس میں جامد صفت بن جاتا ہے. ایک تو باب ندا میں لفظ ایو کی صفت اس میں جامد بن جاتا ہے اور صفت وہی ہوتا ہے جو منادہ مقصود ہوتا ہے. ایو کو تو واسطہ دیا گیا کیونکہ الناس پر یا داخل نہیں کر سکتے اور ندا دینا مقصد تو الناس ہی کو ہے نا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو یہاں ایو کی صفت اس میں جامد بن جاتا ہے اور ایک اس میں اشارہ کی صفت جو ہے وہ اس میں جامد بن جاتا ہے. باقی کسی جگہ اس میں جامد صفت نہیں بن سکتا. ہاں اگر اس میں جامد اس میں مشتق کے معنی میں ہو تعویلاً تو بن سکتا ہے ورنہ نہیں. ایھا الناس منادہ بیچ میں معترضہ ہو گیا. علم فعل ماضی مجہول ہے. نائب فاعل ہے جو مفعول به اول ہے. منطق الطیر مضاف الیہ سے مل کر کے علم کا مفعول به ثانی. فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے قالا کا مقولہ ہو جائے گا. محل نصب میں ہے. واو حرف عطف. اوتی فعل مضارع مجہول فعل ماضی مجہول. نائب فاعل. من حرف جار کل شیء مضاف الیہ سے مل کر مجرور. اوتینا سے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ علمنا والا جملے پر معطوف ہو جائے گا. ان حرف مشبہ الفعل ہے. ھذا ان کا اسم ہے. لام مزحلقہ ہے. ہوا ضمیر فصل ہے. ترکیب میں واقع نہیں یا مبتدا ثانی ہے. مبتدا ثانی کے مبتدا ہی گئی ہے ابھی تو کیونکہ ھذا ان کا اسم ہو گیا. الفضل موصوف. المبین صفت. موصوف صفت سے مل کر کے ہوا کی خبر اور پھر جملہ ہو کر کے ان کی خبر. اور اگر ہوا ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو پھر موصوف صفت سے مل کر ان کی خبر. ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فرق یہ ہے کہ اگر ہوا کی خبر ہوگا تو عامل معنوی ہوگا اور ان کی خبر ہوگا تو عامل لفظی ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. ہم نے داود اور سلیمان کو علم نکرہ ہے. علم کیا ہے؟ اور نکرہ کو جو لایا جاتا ہے نکرہ کو لانے کے دو مقصد ہو سکتے ہیں. کبھی نکرہ کو لایا جاتا ہے کبھی نکرہ کو لایا جاتا ہے تقلیل بیان کرنے کے لیے. کائے کے لیے؟ سمجھے نہیں؟
تصغیر اور تقلیل کرنے کے لیے، یعنی کسی چیز کو چھوٹا اور کم بیان کرنے کے لیے تو بھی نکرہ لایا جاتا ہے، اور کبھی نکرہ کو لایا جاتا ہے تعظیم اور تکثیر کے لیے، یعنی کسی چیز کو بڑا اور زیادہ بیان کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ہے وہ تعظیم و تکثیر کے لیے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے آپ کنز ایمان کا ترجمہ دیکھو گے تو اس میں آپ کو ملے گا بڑا علم عطا فرمایا، علم کبیرن تھوڑی ہے یہاں، تو بڑے کا لفظ کہاں سے آیا؟ کیونکہ علم میں علم نکرہ ہے، اور نکرہ یہاں کہہ کے لایا گیا ہے تعظیم کے لیے، تکثیر کے لیے۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، تو لفظ بڑا کا ترجمہ جو کر رہے ہیں وہ اسی کا کر رہے ہیں بلاغت کا، کیونکہ علم نکرہ ہے اور نکرہ یہاں کہے کے لیے تعظیم کے لیے۔ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ تقلیل کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے، تو مقام مدح میں تقلیل بیان نہیں کی جاتی ہے کسی چیز کی، اور جہاں تعریف ہو رہی ہے تو کم کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ کی ہوتی ہے نا۔ اور وہ علم کیا تھا؟ علم نبوت بھی تھا، علم سیاست بھی تھا، اور تمام پرندوں کی بلکہ ہر بولیوں کا علم دیا گیا تھا۔ وقالا، دونوں نے کہا، انہوں نے اس پر عمل کیا جو ہم نے ان کو عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا، داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان نے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہیں اس اللہ کی، فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سے مومن بندوں پر۔ کس چیز سے فضیلت دی؟ علم عطا فرما کر، نبوت عطا فرما کر، بادشاہت عطا فرما کر۔ وورث سلیمان داؤد، ورثہ کا اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ نبوت میں جو ہے وراثت نہیں چلتی ہے، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا، علم میں، نبوت میں، بادشاہت میں۔ وقالا، اور حضرت سلیمان نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھائی گئی ہے، پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت سلیمان کو تمام پرندوں کی بولی کا علم عطا فرمایا گیا۔ حضرت سلیمان کو مشرق و مغرب پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی، ہر شے پر آپ کی بادشاہت تھی، پرندوں پر، انسانوں پر، جنوں پر، سب پر آپ کی بادشاہت تھی۔ آپ کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا گیا۔ بڑی عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں بروئے کار آئیں، سمجھے کہ نہیں؟ عجیب عجیب کارنامے آپ کے زمانے میں، عجیب عجیب چیزیں ایجاد کی گئیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دیا گیا ہر چیز میں سے۔ ان هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ جو ہے ضرور کھلا ہوا اللہ کا احسان ہے، کھلا ہوا فضل ہے، ظاہری فضل ہے، روشن فضل ہے۔ چلیے، وحرف عطف حشر فعل ماضی مجہول ہے، لسلیمانہ جار مجرور سے مل کر حشر سے متعلق، جنودہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ذوالحال ہے، من الجن والانس، الجن والانس ماتو معطوف علیہ سے مل کے من کا مجرور، پھر کائنینہ یا ثابتینہ وغیرہ سے متعلق ہو کر جنود سے حال ہوگا۔ جب ذوالحال جمع ہے تو حال بھی جمع ہی نکالنا پڑے گا، ہر بات سمجھے نہیں؟ حال ذوالحال سے مل کر کے حشرہ کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو فا حرف عطف ہو مبتدا یوزعون فعل واو نائب فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہم کی خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ حتی حرف ابتدا ہے، کیا ہے؟ حتی حرف اذا مضاف، اتو اصل میں اتیو تھا، یا الف سے بدل کر گیا، لام کلمہ کر گیا، اتو کا بدن فاعو ہے، واو اس کا فاعل ہے۔ علی حرف جار، وادی مضاف، النمل مضافل، مضاف مضافل سے مل کر کے علی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر کے اتو سے متعلق، اتو فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر شرط، قالت فعل، نملۃ قالت کا فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا ہو جائے گا، اور اذا اتو قالت ہی کا مفعول فی بھی بنے گا۔ یا ایھا النمل ادخلوا، یا ایھا الناس کی طرح ہے، ادخلوا فعل واو فاعل، مساکنکم مسکن کی جہاں مساکن، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے ادخلوا کا مفعول بہ، حالانکہ حقیقت میں تو مفعول فی ہے، اور مفعول فی ظرف مکان جو محدود ہوتے ہیں، مسکن رہنے کی جگہ محدود تو ہوگی تو ان میں فی کو ذکر کرنا ضروری ہوتا، لیکن دخلا
لیکن دخلا اور سکنہ کے بعد میں، دخلا اور سکنہ کے بعد میں، سمجھے کہ نہیں؟ جو مفعول فی آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، فی ذکر نہیں ہوتا، اور اس کو مفعول بھی کہتے ہیں، مفعول فی کہتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ نحو کی بڑی کتابوں میں اس کی تصریح کی جاتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کہ دخلا کا ما بعد اور سکنہ کا ما بعد جو مفعول فی ہوگا وہ منصوب ہی ہوگا اور مفعول بھی کہیں گے اس کو۔ بہرحال جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے قالت کا مقولہ ہو جائے گا۔ لا ناہیہ ہے، یحتمن فعل ہے، مبنی ہے، فعل مضارع کیونکہ انہوں نے تاکید سے بلا واسطہ ملا ہے۔ کاف ضمیر اس کاف اور میم یحتمن کا مفعول بھی ہے۔ سلیمان و جنودہ معطوف علیہ سے مل کر کے وہ فاعل ہے اور فاعل بھی ہے اور ذوالحال بھی ہے۔ واو حالیہ ہو مبتدا، لا نافیہ شعور فعل و فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے ہم کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال اور حال ذوالحال سے مل کر یحتمن کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، او انشائیہ ہو جائے گا جی۔ لا ناہیہ ہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو لا نافیہ بھی کہا ہے، لیکن لا ناہیہ زیادہ مناسب ہے، اور محل نصب میں ہو گیا جملہ کیونکہ قالت کا مقولہ ہے۔ چلیے، وحشر لسلیمان جنودہ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے روکے جاتے تھے جنودہ، اب لفظی ترجمہ ہوگا روکے گئے، اور اگر روکے جاتے تھے اس کے لشکر جنوں اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ روکے کیوں جاتے تھے؟ اگلے والوں کو روک کر رکھا جاتا ہے تاکہ پچھلے والے آ جائیں اور پھر ساتھ میں چلایا جائے۔ اس کے لشکر جنوں انسان اور پرندوں میں سے روکے جاتے تھے۔ فہم یوزعون، او لا حول ولا، حشرہ کے معنی آتے ہیں جمع کرنا ہے یار، وضع کے معنی آتے ہیں روکنا۔ سلیمان کے لیے اس کے لشکر جن انسان اور پرندوں کے جو لشکر تھے ان کو جمع کیا جاتا تھا، پھر ان کو روکا جاتا تھا۔ تو روکا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ پچھلے والے آ جائیں تب اگلے والوں کو چلایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ ہوا پر چلتا تھا۔ ہوا کتنی تیز چلتی ہے اتنی تیز لشکر چلتا تھا۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن نبی کے معجزے کو، ارے معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، معجزات ان کے معنی آتے ہیں عاجز کرنے والی چیز۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ اس کی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے ہوائی جہاز بنا دیا تو ایک مشین تو ہے، وہ بغیر مشین کے چلتا تھا ہوا پر لشکر، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ حضرت سلیمان اور آپ کے لشکر جب چینٹیوں کی وادی یعنی چینٹیوں کے نالے پر آتے ہیں، قالت نملتن، تو ایک چینٹی کہتی ہے، یہ چینٹی جو تھی چینٹیوں کی سردار تھی، ملکہ تھی، لنگڑی تھی یہ، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چینٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، تمہیں کچل نہ دیں، حتم جاتی میں روندنا، کچلنا، تمہیں کچل نہ دیں سلیمان اس کے لشکر، اور حال یہ ہو کہ انہیں احساس بھی نہ ہو۔ چونٹی بھی یہ جانتی تھی کہ نبی ہیں تو جان بوجھ کے کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، اگر ان کے پیروں سے یہ لشکر کچلا جائے گا تو اس وجہ سے کچلا جائے گا کہ ان کو اس پر توجہ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا لشکر تو ہوا پر چلتا تھا، تو چینٹی کہاں سے کچل رہی ہے؟ ہوا میں تھی چینٹی، تو ممکن ہے کہ جہاں وہ چینٹیوں کا نالا ہو وہاں پر حضرت سلیمان کے اترنے کی جگہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ 3 میل کے فاصلے سے، 3 میل کا ہو گیا تقریباً 5 کلومیٹر، سمجھ گئے کہ نہیں؟ 1000 میٹر کا 1 کلومیٹر ہوتا، اور 1600 میٹر کا، بلکہ 1600 سے بھی زیادہ، 1610 کا تقریباً 1 میل ہوتا، تو تقریباً 5 کلومیٹر کے دور سے حضرت سلیمان نے چونٹی کی اس بات کو سن لیا۔ آج دنیا نے بہت چھوٹے چھوٹے آلے ایجاد کر لیے کہ جس سے جو ہے دوربین، دور کی چیز نظر آتی ہے، خوردبین، منظار التکبیر کہتے ہیں اس کو، کہ اس کو بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرے کو دیکھ لیا جاتا، لیکن ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکتی دنیا کہ 5 میل کی دوری سے جو ہے چونٹی کی آواز سن لی جائے۔ 5 میل کی دوری تھوڑی، کان بھی لگا لو چونٹی کو تو بھی نہیں سنو گے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کیوں سن لیا؟ کیونکہ وہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہی ہوتا ہے۔
لا یحطمنکم سلیمان و جنود وهم لا یشعرون، تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر کچل نہ دیں اس حال میں کہ انہیں احساس بھی نہ ہو۔